السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جہاں آج سیاسی حوالے سے آپ کو اہم خبریں دینی ہیں، وہاں عدالتی کارروائی پر بھی بات کریں گے۔ آج شہر اقتدار میں جج بابر ستار کی عدالت میں ایک فون ٹیپ ہونے کی بات بڑی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ججز کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی کہ فون تو سب کے ٹیپ ہو رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور حتمی طور پر تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور نون لیگ نگران حکومت میں بھی اپنے وزیروں کو شامل کروا رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ان کے بیوروکریٹس جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں، میری مراد فواد حسن فواد سے ہے، ان کو نگران کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کو وزیر بنایا گیا ہے، اور بہت جلد ان کے جو عہدے اور ان کے منصب اور ان کی منسٹری کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کیوں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ میں کہیں بھی کسی معاملے میں انوالو نہیں ہوں۔ یہ وہی شیخ رشید ہیں جو کہتے ہوتے تھے کہ جیل میرا سسرال اور ہاتھ کڑی میرا زیور ہے۔ اب شیخ رشید کیوں اس طرح بھاگ رہے ہیں؟ شیخ رشید منظر عام سے غائب کیوں ہے؟ اس سب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آج کن دو فوجی افسران کو سپریم کورٹ کی طرف سے سزا کا باقاعدہ حکم دیا گیا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے 1995 میں بے نظیر کی حکومت کا تختہ پلٹنے میں معاونت فراہم کی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار کس طرح ڈالر کو کام کرتے تھے اور ان کو کن لوگوں نے یا کن اداروں نے منع کیا کہ آپ مارکیٹ کو چلنے دیں اور ریٹ کم نہ کریں۔ اس کے بعد ہم القادر ٹرسٹ پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر پورے پلانز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ کس طرح نواز شریف صاحب قانونی طور پر وطن واپس آئیں گے اور کس طرح ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، کون کون سے کیسز میں ان کو کس طرح ریلیف ملے گا، کس کس بل کا سہارا لیا جائے گا، اور کون کون سے جج ان کو کس طرح ریلیف دیں گے، یہ ساری باتیں طے کر لی گئی ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف نواز شریف سے پہلے وطن واپس آئیں گے اور وہ کس طرح آ کر ساری بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، اور نواز شریف کو ویلکم کرنے کا کیا پلان ہے۔ نواز شریف کو ایئرپورٹ سے داتا صاحب لایا جائے گا اور ایک بڑے کراؤڈ کا ارینج کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ حمزہ شہباز شریف کی لگائی گئی ہے کہ یہ سارا جو ہے آپ نے ارینج کرنا ہے اور یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم کو باقاعدہ طور پر اب جو ہے وہ ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح الیکشن مہم کو چلایا جانا ہے، کون سا بیانیہ اپنایا جائے گا، ان سب کو باتوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب داتا صاحب جائیں گے اور یہ بات عین ممکن ہے کہ وہ جیسے ہی داتا صاحب سے واپسی پر ایک خطاب بھی کریں گے اور باقاعدہ طور پر اس کا بھی ارینج کیا جائے گا۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں بشرا بی بی کیس پر جج بابر ستار کی عدالت میں جو ہے وہ سماعت کی گئی، اور جس طرح ایف آئی اے بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا اور نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پر عدالت سے استدعا کی گئی کہ ایف آئی اے کو بشرا بی بی کو ہراساں کرنے سے روکا جائے، اور بشرا بی بی کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، اس پر بات ہوئی۔ میں اس بات پر اس لیے بھی ٹرسٹ شو کرتا ہوں، وہ ٹرسٹ اس لیے ہے کیونکہ لطیف کھوسا صاحب بات کر رہے ہیں، اور لطیف کھوسا صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ نہ صرف بشرا بی بی کا بلکہ ہم سب کا فون ٹیپ ہو رہا ہے۔ اس پر جج بابر ستار کی طرف سے بڑے ریمارک سامنے آئے، انہوں نے کہا نہ صرف سیاسی شخصیات کے بلکہ ہمارے بھی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، تو یہ بابر ستار کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنسرن شو کیا گیا۔ سائفر کیس میں جو ہے عمران خان کی اٹک جیل میں سماعت ہوئی، اور شیخ افضل مروت نے کہا کہ کون سے ایسے اصول ہیں
کہ عمران خان کی جو سائفر کیس میں سماعت ہے وہ اٹک جیل منتقل کی گئی. جو اٹک ہے وہ پنجاب کے انڈر آتا ہے، جبکہ عمران خان کی سائفر کیس میں جو سماعت ہے وہ اسلام آباد مقرر کی گئی تھی. تو کس طرح آپ اور کس قانون کے مطابق آپ اس سماعت کو شفٹ کر سکتے ہیں، اس پر دلائل دیے گئے اور بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا. ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو ہر دل عزیز بیوروکریٹس ہیں فواد حسن فواد صاحب، ان کو نگران کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ابھی ان کا جو پورٹ فولیو ہے یا ان کی جو منسٹری ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بڑی جو ہے چہم گوئیاں کی گئی اور بڑے رولے پڑے کہ نگران وزیر اعظم ہے وہ بغیر کسی کی مشاورت کے لگا دیا گیا، وہ فلاں ادارے کی طرف سے آیا یا وہ فلاں قوتوں کی طرف سے آیا. ناظرین، ہر ایک کو ہر ایک کا حصہ ملا ہے اور یہ بھی منسٹری طے کی گئی تھی. اس سے پہلے فواد حسن فواد کو وزیر اعظم بنانے پر بھی غور کیا جا رہا تھا، لیکن اینڈ پہ ان کا نام جو ہے وڈرا کر لیا گیا. اس کے بعد القادر ٹرسٹ پر بھی آج سماعت ہوئی. ناظرین، میں ایک معاملے پہ بڑا حیران ہوں کہ القادر ٹرسٹ کا جب نام لیا جاتا ہے تو میڈیا پر یا کہیں بھی ہو تو صرف 190 ملین پاؤنڈ اور اس کے بعد وہ بشرا بی بی، عمران خان، پی ٹی آئی اور اس کے بعد نام لیا جاتا ہے عمران خان کے اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے ان کا. لیکن کہیں بھی ملک ریاض صاحب کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ جو اس کے بینیفیشری ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہ کس طرح بری الذمہ ہو سکتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ لیکن اس کا میڈیا کو بھی اور باقاعدہ طور پر جہاں یہ ٹرائل ہو رہا ہے ان کو بھی اس کا نام لینا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب بھی اس میں پیش تھے اور باقاعدہ طور پر اس کے بینیفیشری ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب پر. گزشتہ دن شیخ رشید صاحب کو باقاعدہ طور پر نیب نے نوٹس کیا تھا کہ شیخ رشید صاحب حاضر ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب نے ایک لیٹر کے ذریعے نیب کو آگاہ کر دیا ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. یہ جب میٹنگ ہوئی تھی تو میں اس میٹنگ میں بھی شامل نہیں تھا اور میرے تو عمران خان کے ایڈوائزر سے بھی بڑے اچھے تعلقات نہیں تھے، میری تو ان سے سلام دعا بھی نہیں تھی. اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے ہاتھ اوپر کر دیا جی، اور شیخ رشید صاحب پہلے ہی منظر عام پر سے غائب ہیں، صرف ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کہتے تھے کہ میرا سسرال اور ہاتھ کڑی میرا زیور ہے اور میں آخری سانس تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، کہاں ہیں آج وہ شیخ رشید؟ شیخ رشید صاحب صرف اپنی جان بچا رہے ہیں اور کسی طور پر بھی جیل نہیں جانا چاہتے. اس کے بعد آج 2 فوجی افسران کو سپریم کورٹ کی طرف سے سزا دی گئی اور اس کا ان کی سزا کا تعلق بینظیر بھٹو کیس 1995 جب بینظیر کا حکومت کا تختہ پلٹا گیا تو اس میں ان 2 فوجی افسران کی معاونت شامل تھی، اس لیے سپریم کورٹ نے آج اپنا مفوض فیصلہ سنایا. اس میں آزاد مہناز صاحب شامل ہیں اور عنایت اللہ صاحب شامل ہیں. ناظرین، ایک اور اہم بات میں آج کے اس اپنے آخری سیشن میں کرنا چاہوں گا. اسحاق ڈار نے گزشتہ دن جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ بڑے الزامات لگائے. ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا جی جب میں پاکستان آیا تو میں ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 200 روپے تک میرے میں صلاحیت تھی کہ میں لے کے آ سکتا تھا، لیکن مجھے کچھ شخصیات جو طاقتور ترین شخصیات تھی ان کی طرف سے منع کیا گیا کہ جس طرح مارکیٹ چل رہی ہے اس طرح چلنے دیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ وہ ہمارے فینانس منسٹر ہیں جنہوں نے 16 ماہ میں اتنا قرضہ لیا جتنا 3 سال میں عمران خان نے لیا، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میں بڑا کچھ کر سکتا تھا، میں بڑے تیر مار سکتا تھا. وہ تیر انہوں نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کی شکل میں مارے ہیں، وہ تیر انہوں نے انفلیشن کا ریٹ بڑھا کر مارے ہیں. لوگ آٹے کی وجہ سے پریشان ہے، پیٹرول کی وجہ سے پریشان ہے اور اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کی نشوونما کرنے کے لیے پریشان ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کے لوگوں سے ان کے جینے کا حق بھی لے لیا ہے. کیونکہ آج عوام سراپا احتجاج ہے، الیکٹرکسٹی کے بلوں کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہے، آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے اور پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے.
اور یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح نگران حکومت ہمارے جو ہے وہ پاکستان کو استحکام بخشتی ہے۔ آج نگران حکومت کے حق میں لاہور تاجران کی ایک بڑی دلچسپ پریس کانفرنس سامنے آئی۔ انہوں نے کہا انٹرم گورنمنٹ کو ٹائم دیں کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں اچھے فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف کو جاتا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر انفلیشن ریٹ کو کم کروایا، چینی مافیا کو پکڑا، سمگل جو شخصیات ہیں ان کو پکڑا تاکہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان آگے بڑھے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔